یہ تسبیح 101 بار پڑھتے ہوئے صرف 1 منٹ لگتا ہے۔ آج ماہ سفر کے آخری ہفتے کے دن آخری موقع آپ کے پاس ہے۔ صرف 1 منٹ کی یہ تسبیح آج ہر تقدیر کو بدل دے گی۔ مغرب سے پہلے پہلے تمہاری ہر حاجت پوری ہو جائے گی اگر آپ نے یہ تسبیح اللہ کی رضا کے لیے، یعنی اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے اس کو 101 بار پڑھ لیا۔ اب اس میں 102 بھی نہیں کرنا، 100 بھی نہیں کرنا، 101 بار پڑھنا ہے۔ آپ کو پتہ نہیں کہ اس عادت کا کس قدر ایک پوشیدہ راز ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اور اس کا تسبیح کے اتنے کمالات ہیں، اور یہ ماہ سفر کے آخری ہفتے میں پڑھنی ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے اس ترتیب کے ساتھ کہ سب سے پہلے آپ نے جو عمل ہے اس کو کرتے ہوئے آپ نے باوضو ہو جانا ہے اور اس کو 101 بار پڑھ لینا۔ یہ پڑھتے ہوئے چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے آج ہر شخص جو ابھی تک اپنی حاجتیں پوری نہیں کروا سکا، اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکا، اللہ کی معرفت اور اس کی محبت حاصل نہیں کر سکا، اپنی بات جائز نہیں منوا سکا، تو اس بندے کے لیے یہ عظیم تحفہ ہے۔ اور اس لیے کہ یہ 1 منٹ کا عمل ہے، آپ کو وہ سب کچھ دلا دے گا جو ساری زندگی نہیں مل سکا۔ اس عمل کی برکت سے وہ سب کچھ مل جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو اس طرح پکارنا ہے کہ جس طرح پکارنے کا حق ہے، صدق دل کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ۔ بس اللہ تعالیٰ کو جب پکاریں گے اس کلمے کی برکت سے، کیونکہ یہ اسم اعظم ہے، اور یہ اسم اعظم ایسا ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے۔ اس کی بدولت اللہ تعالیٰ اس بندے کو وہ سب کچھ عطا فرما دیتا ہے جو وہ اللہ سے مانگتا ہے، کیونکہ اس ذکر کے ذریعے بندہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوتا ہے، اور ایمان کی روشنی اللہ پاک عطا کرتا ہے۔ یہ غفلت میں ڈوبے ہوئے دل کو جگا دیتا ہے، یہ نیک اعمال کی طرف بندے کا دل پھیر دیتا ہے۔ بندہ گناہوں سے توبہ کرتا ہے، اس کے ذریعے اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن سب سے پہلے 70 مرتبہ آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ تسبیح پڑھیں گے اللہ تمہاری زندگی کے سب گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور اس کی برکت سے اللہ تمہارے والدین کی بخشش فرما دے گا، تمہارے گھر والوں کو بھی اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ تو اس سے پہلے یہ تسبیح پڑھے گئے جو میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں، اس لیے یہ تسبیح اس عمل کا حصہ ہے۔ یہ بات سمجھیے گا ذرا توجہ کے ساتھ کہ یہ تسبیح آپ نے جب پڑھنی ہے تو یہ تسبیح گویا کہ اس عمل کا حصہ ہے، اور جب آپ اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے آپ کو وہ فائدے ملیں گے، وہ برکتیں ملیں گی جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اب سب سے پہلے آپ نے جو تسبیح پڑھنی ہے وہ اتنی سی تسبیح ہے، صرف یہ کلمات آپ نے پڑھنے ہیں، استغفر اللہ۔ یہ کتنی تعداد ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے، اور اس کو پڑھتے ہوئے بھی 1 منٹ لگتا ہے۔ 1 منٹ لگتا ہے اس کو پڑھتے ہوئے۔ کیا پڑھنا ہے؟ تعوذ و تسبیح پڑھ لیا، نیت کر لینی ہے، یا اللہ جو زندگی کے گناہ ہو چکے ہیں جانے انجانے میں، جو مجھ سے خطائیں ہو چکی ہیں، جو مجھ سے غلطیاں ہو چکی ہیں، تو اس کی برکت سے معاف فرما۔ یہ آپ نے نیت کر لینی ہے، یہ الفاظ بول لینے ہیں، یہ الفاظ آپ یاد کر لیں، اور انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ دیکھیں گے کہ کس قدر آپ کو اللہ تعالیٰ سے ایک عظیم معرفت نصیب ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنے قیمتی انعامات سے آپ کو نوازا جاتا ہے، کیونکہ یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اور تم اپنے رب سے مغفرت مانگو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ سورۃ نوح کی آیت نمبر 10 ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود دن میں 70 سے 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھتے تھے، استغفار کرتے تھے۔ اس کے ذریعے دل کو سکون ملتا ہے۔ دیکھیں جب بندے کی زبان پاک ہو جائے، بندے کا وجود پاک ہو جائے، پھر وہ اللہ سے جس چیز کا سوال کرتا ہے نا، اللہ اس کو عطا کر دیتا ہے۔ جب ہم سب سے پہلے اس طرح یہ تسبیحات پڑھیں گے، پھر اللہ تعالیٰ سے ہم اس عمل کے ذریعے مانگیں گے تو ہر حال میں مل جاتا ہے۔ اور پھر آج ماہ سفر کا آخری ہفتہ، اور آج 28 تاریخ آخری ہفتے کا دن ہے، اور یہ بڑا برکتوں والا دن ہے،
اور جو آخری مہینے کے ایام ہوتے ہیں نا اسلامی مہینے کے، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی فضیلت رکھی ہوتی، بڑی برکت ہوتی ہے۔ ویسے تو ہر دن اللہ کا بنایا ہوا ہے، ہر دن ہی برکت والا ہوتا ہے، ہر دن ہی فضیلت والا اور رحمت والا ہوتا ہے، لیکن یہ دن جو آپ کو میں عرض کر رہا ہوں، آپ دیکھیں گے اس دن کی برکتیں کس قدر اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرماتا ہے۔ اس لیے دوستو آپ نے ابھی سی ترتیب کے ساتھ، کیونکہ اس کے ذریعے رزق میں بے حساب برکت آتی ہے اور مشکل مصیبتوں سے بندے کو نجات ملتی ہے، بندہ اللہ کی رحمت کے قریب ہوتا ہے، گناہوں کو دھو دیتا ہے اللہ تعالیٰ، بندے کے درجات بلند فرما دیتا ہے، اور قیامت کے دن بھی اس کے لیے نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس لیے یہ عام بات نہیں ہے، یہ بڑی بہترین اور سب سے عالی شان یہ چیز ہے جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ اس لیے آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اگر عمل کو کر لیا تو انشاءاللہ تعالی آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کیا عمل کو کس ترتیب کے ساتھ کر کے آپ کتنے بڑے انعامات حاصل کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم نے اسی ترتیب کے ساتھ جب عمل کو پڑھا نا، پھر وہ اللہ تعالیٰ نے انعامات اور اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کے دروازے اور رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ اب سب سے پہلے جو میں نے آپ کو ذکر بتایا ہے، یہ ذکر آپ نے اس تعداد کے برابر کرنا ہے، اس میں کمی پیشی نہیں آنی، اور اس سے آپ کو ایک عظمت ظاہر ہوگی، اس سے آپ کو گناہوں کا بوجھ جو ہے وہ ہلکا ہلکا لگے گا اور آپ کو خود اپنے اندر تبدیلی محسوس ہوگی۔ اور اس لیے کہ دنیا میں اگر سکون پانا چاہتے ہو نا، اگر آپ کی زندگی بے سکون ہو چکی ہے اور آپ کو در بدر کی ٹھوکریں کھانی پڑ رہی ہیں، کوئی آپ کا سامنے حال نہیں ہے، اور جہاں بھی جاتے ہیں آپ مصیبتوں پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ہر جگہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس کے پڑھنے کے بعد آپ کو ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ جہاں قدم رکھیں گے، جہاں ہاتھ ڈالیں گے، اللہ پاک اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اپنی رحمت کے ذریعے تمہیں ہر میدان میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اس لیے دل کو نورانی کر دیا جائے گا، آنکھوں کے آنسو تمہاری بخشش کا سبب بن جائیں گے، اور استغفار سے دل پاک ہو جائے گا، روح کو طاقت مل جائے گی۔ استغفار شیطان کو بھگا دیتا ہے، جو آپ کو عمل کے دوران وسوسے، شیطانی خیالات، ادھر ادھر کی باتیں آتی ہیں نا، یہ دراصل آپ کو آپ کے اعمال کے اندر، آپ کے وظائف کے اندر کمزور کر دیتی ہیں۔ اب آپ نے اپنے اعمال کے اندر اگر چاہتے ہیں کہ میں کمزور نہ ہوں، میں اپنے وظیفے میں کامیاب ہو جاؤں، ناکام نہ ہوں، تو پھر آپ نے دوستو اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو ایک مرتبہ آج ضرور کر لیجئے گا، کیونکہ آخری موقع ہے آپ کے پاس، پھر یہ بار بار نہیں ملتا۔ یہ اس دن کے اعمال جو ہوتے ہیں اس دن ہی کیے جائیں تو ان کی برکتیں ہوتی ہیں۔ اس لیے کہ جب انسان نیکی کی طرف آتا ہے نا، تو شیطان راستے میں بڑی کوششیں کرتا ہے، لیکن اس کے ذریعے تمہاری بیماریوں کا علاج بھی ہے۔ اگر آپ بیمار رہتے ہیں، آپ مریض بنے ہوئے ہیں، اور آپ کو اس طرح کی چیزوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور آپ کے اوپر سختیاں آئی ہوئی ہیں، آپ کے گھر میں جو ہے وہ لڑائی جھگڑے ہیں، آپ کے گھر میں نحوست ہے، آپ کی زندگی میں نحوست ہے، آپ سمجھتے ہیں میری قسمت جو ہے میرا ساتھ نہیں دے رہی، اور میں ہر جگہ ناکام ہوتا جا رہا ہوں، میری ہر جگہ بے عزتی ہوتی جا رہی ہے، اور میری نہ گھر میں عزت نہ باہر عزت ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف آج رجوع کریں، اور اس ترتیب کے ساتھ سب سے پہلا ذکر کریں 70 مرتبہ، اور اس کے بعد آپ نے بالکل مختصر سی دعا کرنی ہے، یا اللہ زندگی کے جو سارے گناہ ہیں وہ معاف فرما دے، آئندہ میں ہر قسم کے گناہ سے، حرام سے، غیبت، چغلی، اس طرح کی تمام چیزوں سے بچنے کی کوشش کروں گا، اور تو میری اس کام میں مدد فرما۔ تو یہ مختصر سی دعا آپ نے کرنی ہے۔ پھر آپ نے یہ ساری چیزیں جو عرض کر رہا ہوں یہ عمل کا حصہ ہے، یہ بار بار اس لیے بتا رہا ہوں کہیں آپ یہ نہ سمجھنا کہ شاید یہ عمل نہیں ہے، یہ ویسے ہی پڑھا جا رہا ہے، نہ، اس سے اللہ سے امید آپ کو مل جائے گی، مایوسی آپ کی ختم ہو جائے گی، اعمال صالحہ میں اضافہ ہو جائے گا، شفاعت کا ذریعہ بن جائے گا، دل کو سکون بخشے گا یہ ذکر، اور نفس آپ کے قابو میں رہے گا، اس سے اللہ کے عرش کے سایہ تمہیں نصیب ہو جائے گا، اور اس کے یعنی کہ پڑھنے سے کبھی تم رسوا نہیں ہوں گے۔ اور یہ پڑھنا حضور علیہ
अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, अंबिया कराम इसको पढ़ते रहे। आदम अलैहिस्सलाम ने इसको पढ़ा है और यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में ये जिक्र किया है। नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को इसकी दावत देते रहे। हुजूर अलैहिस्सलाम हर मौके पर ये पढ़ा करते थे और जहन्नम से ये बचाता है, जन्नत में जाने का रास्ता बन जाता है, दुनियावी कामयाबियाँ मिल जाती हैं, कारोबार तरक्की मिल जाती है, रिज़्क में कुशादगी मिलती है और इसके साथ साथ अल्लाह ताला गज़ब को टाल देता है और अजाब से बचा लेता है और महबूब बंदों में अल्लाह ताला शामिल कर देता है। जो अल्लाह के महबूब, अल्लाह के दोस्त बंदे हैं, जिनकी अल्लाह हर बात मानता है, जिनकी अल्लाह तबारक व तआला हर दुआ को कबूल फरमाता है। इसलिए ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है जो उम्र में बरकत देगा, नस्ल में खैर अता करेगा। जो बंदा अल्लाह ताला का सच्चा बनना चाहता है ना, अल्लाह की रहमत के दरवाजे खुलवाना चाहता है, ये मगफिरत की कुंजी है। ये मायूसी से निकाल देगा तुम्हें, ये खुशियाँ अता करेगा, ये आखिरत की तैयारी है, घबराहट ख़त्म हो जाएगी और इससे दुआओं की कबूलियत शुरू हो जाएगी, ज़बान में मिठास पैदा होगी, ईमान की ताजगी नसीब होगी और इसके पढ़ने से इसको अपनी ज़बान पे जारी कर लें। बस ये जन्नत की कुंजी है, जहन्नम से आज़ादी है। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक दे। इसलिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, इसको अपने दोस्त अहबाब को बताएं, अपने दोस्त अहबाब को पढ़ाएं ताकि वो लोग भी इससे मुस्तफ़ीज़ हो सकें और इसकी बरकतें हासिल कर सकें। अब इस तरतीब के साथ जैसे मैंने कहा है, वो इसमें मुबारक या अल्लाह, ये अल्लाह ताला का ज़ाती नाम है। या अल्लाह ये अल्लाह ताला का ज़ाती नाम है। इसके अलावा जितने भी अल्लाह के नाम हैं वो सारे के सारे सफ़ाती नाम हैं। ये एक ही पूरे 100 नामों में अल्लाह ताला का ज़ाती नाम है और कोई अल्लाह का वली, अल्लाह का दोस्त इसके बगैर अल्लाह का वली नहीं बना। जो भी बना है इसको पढ़ के बना है, जिसने भी इसको पढ़ा है वो अल्लाह का दोस्त और वली बना है। इसके साथ आपने सूरत इखलास शरीफ को पढ़ना होगा, उसकी तरतीब भी मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ। सबसे पहले देखें, जब कोई बंदा कहता है ना या अल्लाह, अल्लाह ताला को पुकारने का ये सबसे अजीम व बाबरकत कलमा है। अल्लाह ताला के ज़ाती नाम के साथ फिर हम जब सिफ़ाती नाम मिलाते हैं तो जब ये दो इकट्ठे नाम हो जाते हैं तो फिर इसकी बरकत मज़ीद बढ़ जाती है। और अक्सर लोगों को इस बात का नहीं इल्म होता, वो सिफ़ाती नामों को ही पढ़ते रहते हैं। जब अल्लाह के एक सिफ़ाती नाम के साथ अल्लाह ताला का ज़ाती नाम लगाया जाता है, यानी ज़ाती नाम के साथ सिफ़ाती नाम को हम इकट्ठा एक साथ मिला के पढ़ते हैं, तो फिर हमारी ज़बान में वो तासीर पैदा होती है कि हम अपनी ज़बान से जो अल्फाज निकालते हैं वो मकबूलियत का जामा पहन लेते हैं। इसलिए जब बंदा कहता है ना तो बराए रास्त अपने खालक से बात करता है। ये दिल की पुकार होती है। ये अल्फाज हर ज़बान से अदा हो सकते हैं, चाहे इंसान गूंगा हो, बीमार हो, कमज़ोर हो, ये लफ्ज़ दिल से निकलता है। इसलिए कुरान मजीद में पुकारते हुए यही तरीका अपनाया गया है और अंबियाए कराम ने दुआ के वक़्त यही पढ़ा है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने तौबा के वक़्त भी इस तरह ही कहा था कि या अल्लाह माफ़ी, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे अपने महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा का सदका। नूह अलैहिस्सलाम तूफ़ान के वक़्त यही पुकारा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी आग में जाने से पहले इसी इसमें पाक के साथ पुकारा था, अल्लाह ने मदद फरमा दी थी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में अल्लाह को इसी तरह याद किया था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा बदर में मैदान में यहीं इसी कलमात के साथ अल्लाह ताला की बारगाह से मांगा था। तो ये कहना ईमान की अलामत है। ये कलमा बंदे को अल्लाह के करीब करता है। बंदा अपनी बेबसी का ज़हार करता है, अल्लाह ताला की कुदरत पर इतमाद करता है। इसलिए जब ये बंदा कहता है तो फरिश्ते उसकी दुआ को ऊपर ले जाते हैं। ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा, ये राज आपको कोई नहीं बताएगा। अब इसके साथ आपने क्या पढ़ना है, या अल्लाहु या समादु, ठीक है, या समादु इसके साथ मिलाना, या अल्लाहु या समादु। आपने इसी तरह पढ़ते जाना है, इसी तरतीब के साथ आप पढ़ेंगे। और या अल्लाहु या समद, ये इस तरह समद भी पढ़ सकते हैं, समादु भी पढ़ सकते हैं। या अल्लाहु या समादु, साद के ऊपर ज़बर है, मीम के ऊपर ज़बर है, दाल के ऊपर पेश है। लेकिन इसके साथ सूरत कौसर, सूरत इखलास को आपने ज़रूरी पढ़ना है। ये तीन चीज़ें आपका अमल है और इस अमल को इसी तरतीब के साथ पढ़ेंगे जो तरतीब मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ। इन दोनों को इकट्ठा एक साथ पढ़ना है।
یہ بات ذہن میں، اس سے غم ختم ہو جائیں گے، امید پیدا ہو جائے گی، تاثیر بہت ملے گی۔ آپ کی حاجت یہ ہو کہ میں اللہ تعالیٰ مجھے قرضے سے نجات دے دے، تو قرضے سے نجات مل جائے گی۔ آپ کی حاجت اور نیت یہ ہو کہ میری شادی جلدی ہو جائے، تو جلدی شادی ہو جائے گی۔ آپ کی حاجت یہ ہے کہ آپ جس کاروبار کر رہے ہیں آپ کے کاروبار میں ترقی ہو جائے، تو کاروبار میں ترقی ہوگی۔ آپ کی حاجت یہ ہے کہ میرا جو ہے وہ رشتہ ہو جائے، تو آپ کا رشتہ ہو جائے گا۔ آپ کے گھر میں امن آ جائے تو امن آ جائے گا، گھر میں سکون مل جائے سکون آ جائے گا۔ بیماری ہے تو اللہ تعالیٰ سے شفا مل جائے گی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے شفا مانگیں گے تو شفا مل جائے گی، اور روح پرسکون ہو جائے گی، روح بھی پرسکون ہو جائے گی۔ اس میں کیونکہ بندگی کا اظہار ہے نا، اس میں زبان پر آتے دل جھک جاتا ہے۔ آپ نے جب کریں گے تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا۔ قرآن کریم کی دعاؤں میں سب سے زیادہ یہ استعمال ہوا ہے۔ حضور نے اللہ کے سب سے پسندیدہ الفاظ یہی ہیں۔ حضور نے فرمایا ہے، خود آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ پسند کلمات ہیں وہ یہی کلمات ہیں۔ اس کلمے میں قوت بڑی ہے، اس کے کہنے والا کبھی اکیلا نہیں رہتا، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے، فرشتے اس کے معاون بن جاتے ہیں، مددگار بن جاتے ہیں۔ یہ دل کو اللہ کی طرف موڑتا ہے نا، بندہ جب دنیا سے کٹ کر اپنے رب سے جڑ جاتا ہے اور دعائیں قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں، نجات کا ذریعہ بنتا ہے، اور پھر پل صراط پر یہ سہارا بنتا ہے۔ یار دنیا میں بھی یہ کام آئے گا، آخرت میں بھی اس کے فائدے، اور آخرت میں بھی تمہارے لیے یہ ذریعہ بخشش بن جائے گا۔ تو پھر دنیا میں بھی کامیابی مل رہی ہے، آخرت میں بھی کامیابی مل رہی ہے۔ اس کے باوجود اگر ہم نہ پڑھیں تو پھر ہماری بدنصیبی ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، سب کام چھوڑ کر، کیا بات کر رہا ہوں، سب کام چھوڑ کر صرف 1 منٹ کی یہ تسبیح پڑھ لیں، پھر دیکھیں تمہارے کیسے حالات بدلتے ہیں۔ کتنا ٹائم لگے گا بھئی اس کو پڑھتے ہوئے، ان دونوں کو اکٹھا ملا کر ایک ساتھ پڑھتے ہوئے کتنا سا ٹائم لگ جائے گا آپ کو؟ کوئی ٹائم نہیں لگنا۔ جیسے میں نے کہا 1 منٹ لگتا ہے، تو آپ اس ترتیب کے ساتھ جب پڑھتے ہیں تو پھر آپ کے لیے روحانیت کے دروازے کھلتے ہیں، پھر آپ کے لیے کامیابیوں کے دروازے کھلتے ہیں، راہیں کھل جاتی ہیں، معاملات جو آپ کے بگڑے ہوئے ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ وہ کلمات ہیں، یہ کمزوروں کا سہارا ہے۔ یہ کلمہ کثرت سے پڑھنا چاہیے ویسے بھی، اور اپنے رب، اس سے ذریعے تمہارا رب خوش ہو جاتا ہے، یہ روح کی غذا ہے۔ اور ہر حال میں اللہ کو ویسے یاد کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے سوا ہمارا کوئی ہے ہی نہیں۔ دیکھیں انسان جب ہر طرف سے مایوس اور پریشان ہو جاتا ہے تو پھر یہ پڑھتا ہے، حالانکہ اس کو چاہیے تھا کہ اس کو اسی ترتیب کے ساتھ پڑھتا کہ جب بھی اس کو کوئی مشکل آتی اسی وقت اس کو شروع کر دیتا۔ تو اس لیے جب ہم اس کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھتے ہیں نا، کہ جب ہمیں اپنی حاجت طلب ہوتی ہے اس وقت پڑھتے ہیں، تو اسی وجہ سے ہم اکثر ناکامی کا سبب بن جاتا ہے۔ تو جب لوگ پھر بھی اللہ تعالیٰ کامیابی عطا کر دیتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے تو ہم اس کو جب پڑھیں تو پھر اسی ترتیب کے ساتھ پڑھیں۔ یعنی کہ ہمیں چھوٹی بھی مشکل آئے، یہ تو ڈاکٹر بھی جواب دے دیں، جناب وہ جاب جہاں کرتے ہیں وہ بھی جواب دیں دے، ہر طرف سے سارے رائے جب بند ہو جائے تو پھر ہم رجوع کرتے ہیں۔ نہ بھائی، آپ اس کو کوئی مقصد نہیں بھی ہے پھر بھی اس عمل کو کر لیں تاکہ آپ کو یہ ساری چیزیں مل جائیں۔ تو پھر آپ اس ترتیب کے ساتھ جب کریں گے تو یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں اللہ اپنی رحمت کا صدقہ تمہیں عطا کر دے گا۔ اب جو دوسرا اسم مبارک ہے آپ خود دیکھ لیں، یہ صفاتی نام ہے۔ سورۃ اخلاص کے اندر یہ اسم مبارک استعمال ہوا ہے۔ اللہ الصمد جو ہے یہ سورۃ اخلاص کی مکمل ایک باقاعدہ ایت بینات ہے۔ اس کا مطلب کہ ہر چیز کا حاجت روا، بے نیاز، کامل، جس کی طرف رجوع کرتی ہے ساری دنیا، یعنی اللہ ہر مخلوق کی ضرورت پوری کرنے والا ہے، لیکن وہ خود کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ سب کو دیتا ہے لیکن کسی سے کچھ نہیں لیتا۔ ہر کمزور، ہر محتاج، ہر مجبور کا سہارا صرف اللہ ہے۔ اس لیے الصمد ہونے کا مطلب اللہ تعالیٰ کامل ہے، اس میں کسی قسم کی کمی نہیں ہے، نہ وہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ انسان کو بھوک لگتی ہے لیکن اللہ بھوک سے پاک ہے، انسان کو پیاس لگتی ہے لیکن اللہ اس چیز سے پاک ہے، انسان سہارے ڈھونڈتا ہے لیکن اللہ بے نیاز ہے۔ اس لیے بندہ جب یہ کہتا ہے نا الصمد، تو پکارتا ہے، اپنی تمام حاجتیں اللہ کے سپرد کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے قرآن کریم کے تیسرے حصے کا، یعنی یہ سورۃ اخلاص قرآن کریم کے تیسرے حصے کے برابر، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ اس کا مطلب ہے اللہ کا سہارا سب سے بڑا سہارا ہے اور سب اس کے در کے فقیر ہیں،
لیکن وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ بس اس عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اس کی بارگاہ میں آئیں، غم اور دکھ تمہارے فوراً دور ہو جائیں گے، بندوں کی دعائیں فوراً قبول ہو جاتی۔ صحابہ کرام کو ضرورت ہوتی تو وہ اللہ کو الصمد کہہ کر پکارتے تھے۔ اب اس سے بڑھ کر اور کیا ہے بھائی؟ پھر بھی اگر آج ہم اس عمل کو نہ کر پائے تو پھر ہماری اپنی بدنصیبی ہے، بدقسمتی ہے، اور اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے ان کلمات کو جیسے میں نے عرض کیا اسی کے مطابق پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہم نے سورۃ اخلاص شریف کو پڑھنا ہے، جو قرآن کریم کی مختصر سی سورت ہے، لیکن اس عمل کو کریں تو کوشش کریں آپ اس عمل کو جو ہے وہ ایک انڈے کے اوپر دم کر لیں، اور انڈے کے اوپر دم کرنے کے بعد اس انڈے کا استعمال جیسے بتاؤں گا اسی طرح بھی کر سکتے ہیں، اور اس ترتیب کے ساتھ جب کریں گے تو انشاءاللہ تمہارے گھر میں دولت بارش کی طرح آئے گی۔ یوں سمجھے کہ جیسے آپ کے گھر میں دولت کی بارش برسنے لگی ہے، یعنی اب تمہارے گھر میں اتنا اللہ تعالیٰ رزق کی فراوانی کر دے گا کہ تمہاری تمام حاجتیں بھی پوری ہو جائیں گی، اور تمہاری تمام جو مطلب غریبی ہے وہ غریبی ختم ہو جائے گی۔ اللہ تمہیں بادشاہوں والی زندگی عطا فرما دے گا۔ اب سورۃ اخلاص کو آپ نے پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ 4 آیات پر سورت ہے، یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس کو سورۃ توحید بھی کہتے ہیں، اور یہ سورت ایمان کی بنیاد ہے۔ اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں، کیونکہ احد کا مطلب ہے اللہ یکتا ہے، الصمد کا مطلب ہے بے نیاز ہے۔ اور اس کو پڑھ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اس کو پڑھ کر بڑے خوش ہوتے تھے، کیونکہ یہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی ہے، گویا اس نے توحید کا اقرار کیا ہے۔ ایمان مضبوط ہوتا ہے، اللہ کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے، جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے۔ ایک شخص کثرت سے اس کو پڑھتا تھا، فرشتے اس کے جنازے میں شریک ہو گئے تھے۔ اس لیے یہ ایسی صورت ہے جس کے ذریعے اللہ کی مدد آتی ہے۔ اس کو آپ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، جتنی تعداد میں ہم نے شروع میں پڑھا تھا درود پاک، یعنی استغفار کے بعد جو درود پاک پڑھا تھا ہم نے، وہ 10 بار پڑھ سکتے ہیں، 3 بار بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ ذکر کیا، اور اس کے بعد آپ نے اس سورہ مبارکہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھا، اور اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھ کر انڈے کے اوپر دم کر دیا۔ اس انڈے کو آج آپ نے کیا کرنا ہے، 3 دن تک مسلسل اپنے گھر میں رکھیں، تاکہ جتنی آپ کے گھر سے نوستے ہیں، جتنی ایسی چیزیں ہیں، وہ ساری اس انڈے کے اندر داخل ہو جائیں۔ پھر اس انڈے کو دفن کر دیں کسی درخت کے نیچے، یا پھر آپ اس انڈے کو جو ہے وہ پانی میں بہا دیں، تاکہ آپ کی ہر بندش، ہر رکاوٹ پانی کے اندر بہہ جائے، اور آپ کی تمام حاجتیں اللہ پاک پوری فرما دے۔ اصل مددگار اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ سارے ایک ذرائع ہوتے ہیں۔ ویسے بھی آپ کو پتہ ہے صدقات جو ہوتے ہیں یہ کس قدر انسان کو اللہ تعالیٰ کا قرب دلاتے ہیں۔ صدقات کی بڑی فضیلت ہے۔ صدقات اللہ تعالیٰ کے غضب کو، غصے کو، ناراضگی کو ختم کرتے ہیں۔ یہ صدقہ ضرور کرنا ہے، آپ نے کوشش کرنی اس ترتیب کے ساتھ کریں، ورنہ کم از کم اس عمل کو ضرور اللہ کی رضا کی خاطر کر لیجئے گا، اللہ کی رضا اور اللہ کی معرفت کے لیے، کیونکہ صدقہ کرنا یہ مرتبہ بلند کر دیتا ہے، خاص ایک محبت پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اس لیے راستے کاٹنا ہٹانا بھی صدقہ ہے، راستے سے کانٹا ہٹانا یہ بھی صدقہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو صدقہ آپ نے چیز کا آج دینا ہے، اس کو آپ خود دیکھیں گے۔ اب سورت جو میں نے آپ کو ذکر کی ہے سورت اخلاص، اس کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس کو آج پڑھیں گے تو آپ کو پورا ایک قرآن پڑھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ اس کو صرف آپ نے 3 بار پڑھنا ہے۔ باقی عمل اسی طرح ہے۔ ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے، اور اس کو آگے شیئر بھی کریے گا، اور ہماری چاند رات جو ابھی ربیع الاول کا چاند آئے گا، ہماری خصوصی دعا ہوگی، سب دوست اس دعا میں ضرور شامل ہوں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔